ان کے گھر میں ایک فنکشن ہے، بیٹے کی شادی ہے اور ایک پرسنل ایونٹ ہے، اس حوالے سے اس طرح بلو دا بیلٹ بات کی ہے شیخ صاحب نے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ان کے منصب کے آپ کہیں گے اس کو زیب دیتا ہے. شخصیت تو ان کی میں کیا کہوں، وہ تو اس سے بڑے بڑے کمنٹ جو ہے وہ شیخ صاحب کرتے رہتے ہیں. نہ یہ کوئی اخلاقی لیول ہے جو بات انہوں نے کی ہے، بہت نچلی سطح پہ آ کے انہیں گرنا پڑا ہے اس طرح کا کمنٹ کرنے کے لیے. ایک بات. دوسری بات، کیونکہ خاندانی حوالے سے یا صرف کسی گھر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ کسی کو بھی کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات. دوسری بات، جو دو کمنٹ انہوں نے اور کیے ہیں مجھے بحیثیت وزیر داخلہ بڑی حیرت ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا، آپ دوبارہ چلا دیں ذرا ناظرین کے لیے، کہ 23 مارچ عالمی سطح پہ افواج کا دن ہوتا ہے یا افواج پاکستان کا دن ہوتا ہے. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو افواج پاکستان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے. عالمی سطح پہ بھی افواج 23 مارچ کو جو ایکسپیکٹڈ احتجاجی ریلی یا ریلا پہنچے گا اسلام آباد، اس کے اوپر وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا. بڑا سیریس مائنڈ بتایا انہوں نے اپنا. رسول نے یہ پہلی سیاسی پارٹیاں دیکھی ہیں جو 4 مہینے پہلے کمپنی کی مشہوری کے لیے ڈیٹ دے رہی ہیں. 23 مارچ جو ہے وہ افواج پاکستان کا ایک عالمی سطح پر منایا جانے والا دن ہے. اس کو 15 دن پہلے لے آئیں یا 7 دن بعد لے جائیں، کیونکہ ساری پاکستان کی جو جنگی ہتھیار ہیں وہ پریڈ میں آتے ہیں، وہ جی ٹی روڈ سے آتے ہیں، اور 6-7 دن پہلے اسلام آباد کے بعض راستے بند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اپوزیشن یہ اعتراض نہ کرے کہ ہمارے راستوں کو بند کیا گیا. فضل الرحمان صاحب کو خود کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں ان کے ٹیلنٹس تو کچھ اور ہیں. بڑے استاد جو ہیں جاتی عمرہ کے پورا کا پورا خاندان، ان کی صلاحیتیں تو گلوکاری میں زیادہ ہیں. تو آپ درس نظامی کے طلباء کو ان کے ساتھ لے جانا چاہیں گے. عقل کے اندھے ہیں اور غیر ذمہ دار ہیں. یار یہ شیخ صاحب نے بلا وجہ کر دیا. وہ تو ویسی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی. چلے میں آپ کو سنوایا تھا. وہ تو کوئی شوقیہ بندہ گا دے کسی شادی فنکشن میں، اس کو کہیں اور موڑ کے سنوا دیں یار. وہ حمزہ صاحب کا بھی اور ان کا بھی. تو یہ وہ معاملہ تھا جس کو کہاں سے کہاں جوڑ دیا. اور لیکن طارق بھائی ساری بات چھوڑیں، یہ بتائیں جو سیریس بات ہے. آپ کمنٹ کرنا چاہتے تو اس پارٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. وہ ملٹری کے اکوپمنٹس آ رہے ہوں گے بھائی جی ٹی روڈ سے 23 مارچ کو، آپ کیوں آ رہے ہیں پنگا لینے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ صاحب نے جو بات کی ہے، یہ جو آپ نے ابھی 2 ویڈیو کلپ سنائے ہیں، ان کے گھر میں ایک فنکشن ہے، بیٹے کی شادی ہے اور ایک پرسنل ایونٹ ہے، اس حوالے سے اس طرح بلو دا بیلٹ بات کی ہے شیخ صاحب نے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ان کے منصب کے آپ کہیں گے اس کو زیب دیتا ہے. شخصیت تو ان کی میں کیا کہوں، وہ تو اس سے بڑے بڑے کمنٹ جو ہے وہ شیخ صاحب کرتے رہتے ہیں. نہ یہ کوئی اخلاقی لیول ہے جو بات انہوں نے کی ہے، بہت نچلی سطح پہ آ کے انہیں گرنا پڑا ہے اس طرح کا کمنٹ کرنے کے لیے. ایک بات. دوسری بات، کیونکہ خاندانی حوالے سے یا صرف کسی گھر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ کسی کو بھی کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات. دوسری بات، جو 2 کمنٹ انہوں نے اور کیے ہیں مجھے بحیثیت وزیر داخلہ بڑی حیرت ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا، آپ دوبارہ چلا دیں ذرا ناظرین کے لیے، کہ 23 مارچ عالمی سطح پہ افواج کا دن ہوتا ہے یا افواج پاکستان کا دن ہوتا ہے. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو افواج پاکستان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے. عالمی سطح پہ بھی افواج کوئی بھی ملکی ہوں تو 23 مارچ کے حوالے سے اس کو افواج کے دن کے طور پہ منائیں. کچھ خوف خدا کریں. یہ لے آپ وزیر داخلہ بن گئے ہیں یا کس طرح بنا دیے گئے ہیں. یہ کیا پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی 23 مارچ کو، اور اس میں کیا کہا گیا تھا کہ یہاں پہ چونکہ مسلمان بستے ہیں جن کا اپنا ایک الگ نظریہ، ایک الگ قوم ہے، اس کی بنیاد پہ انہیں ایک الگ ملک. لیکن طارق بھائی وہ پریڈ تو ہوتی ہے نا ادھر، عالمی دن چلے نہیں ہوگا فوج کا، لیکن پریڈ تو ہوتی ہے. سر پریڈ اس دن میں پریڈ ہوتی ہے، لیکن وہ افواج پاکستان کا دن نہیں ہے. وہ 6 ستمبر ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور دن ہو سکتا ہے جس میں ہم نے جنگیں جیتی ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کو تو مسخ نہ کریں. ایک بات. دوسری بات انہوں نے جو غلط کی وہ یہ کہا کہ جناب جی ٹی روڈ سے قافلے آتے ہیں پریڈ میں شرکت کے لیے. کوئی جی ٹی روڈ سے اسلام آباد میں جو پریڈ ہوتی ہے قافلے نہیں آتے. ہم چونکہ لوکل ہیں یہاں اسلام آباد میں، وہ کہہ رہے ہیں ویپنز آتے ہیں، ویپنز نمائش کے لیے جو ویپنز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں جہاں پریڈ ہوتی ہے. اور کئی ہفتے پہلے یہاں تمام مختلف جو سیکشنز ہیں آرمی کے وہ آتے ہیں، ڈرلز ہوتی ہیں، ریہرسلز ہوتی ہیں، اور وہ کئی دن پہلے آ جاتے ہیں. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ جس مارچ کی بات کی جا رہی ہے وہ اس سسٹم کے لیے ہے، اس ملک کی سٹیبلٹی کے لیے ہے، وہ افواج پاکستان کے لیے ہے، وہ آئین کے لیے ہے، وہ ملک کو مضبوط بنانے کے لیے. ہم کوئی اس نظام کے خلاف یا
آپ یہ کہیں کہ وہ آئین کے خلاف کوئی انتشار پھیلانے، کوئی بدامنی پھیلانے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بنیادوں کو میں ذرا کوئی جنرل صاحب سے انفارمیشن لے کے پھر آپ میرے آپ کے پاس آ رہا ہوں. اسے مضبوط کرنے کے لیے یہ مارچ ہو رہا ہے. جنرل صاحب، یہ فوج کے لیے کنسرن ہونا چاہیے کہ 23 مارچ کو جب پریڈ ہو رہی ہے جیسا شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں، تو اس دن جو ہے یہ عوام بھی وہاں پہنچ جائے احتجاجی مارچ کرنے، یہ سینسٹیو معاملہ آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے غیر مناسب ہے. دیکھیے بات یہ ہے، جہاں کہا کہ یہ عالمی سطح پہ، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ تمام ملکوں کے سفیر جو پاکستان میں موجود ہوتے ہیں وہ وہاں اس پریڈ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ سب اپنے گورنمنٹ کو اس کی فیڈ بیک بھیجتے ہیں، کیونکہ اس میں بعض اوقات نئے ویپنز آپ لے کے آتے ہیں. اس کے اوپر آپ کی تیاری، آپ کے جیسے دستے آپ کے مارچ وغیرہ کرتے ہیں، اس کے اوپر رپورٹ بھیجتے ہیں، ان کے ڈیفینس اٹیچیز ہوتے ہیں یہاں پہ. تو ایک لحاظ سے ایک آپ کا امیج تو بنتا ہے، انٹرنیشنلی ایک امیج کریٹ کیا جاتا ہے. آپ کسی بھی ملک کی پریڈ کا دیکھ لیں، یا چائنا کی پریڈ کے دیکھ لیں، یا بھارت کے، وہ بعد میں ان کے چلتے رہتے ہیں، ان کے ویڈیو کلپس بھی چلتے ہیں، اس کے اوپر کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک دن جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑے 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 بے احترام سے اور بہت ہی سادگی سے، یا کہہ لیجیے کہ سیریسنس سے منانا چاہیے، اس پہ احتجاج کرتے نظر آنا آپ کا کوئی مناسب نہیں لگتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو 4 مہینے کی تاریخ دی ہے، مثال کے طور پہ اگر حکومت ان 4 مہینوں میں مہنگائی پہ کسی حد تک قابو پا لیتی ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے احتجاج کا بنے گا کیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ اپنی موجودگی کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہم بھی پولیٹیکلی یہاں ایکٹیو ہیں، موجود ہیں، یہ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کریں گے. ورنہ 4 مہینے کی تاریخ، اگر عوام کا دکھ ہے تو وہ تو آ جائے، مہنگائی تو آ جائے، رونا. یہ پوائنٹ آپ کو صحیح ہے کہ کرنا ہے تو پھر ابھی کرنا چاہیے. صحیح بات ہے، ابھی کرنا. دوسری بات میں ایک اور جو کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ان کو سمجھنا چاہیے، یہ کھیل تماشا جو ہے نا، پچھلے یہ تقریباً جس دن سے حکومت آئی ہے یہ کام شروع ہو گیا تھا. پہلے دن ہی مولانا نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب آپ جا کے حلف نہ اٹھائیں. پھر کوئی سینٹ کے چیئرمین کے خلاف آ گیا، پھر نو کانفیڈنس پر. یہ کتنا کچھ کر چکے ہیں. جتنی حکومت کی، اس حکومت کی پرفارمنس جتنی کمزور ہے، اگر یہ اپوزیشن کسی کام کی ہوتی تو آج یہ حکومت بیک اپ کر گئی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بھی کیا گزرے ہیں. حالات یہ ہے کہ یہ 3 باریاں لے کے جو انہوں نے رونا، اس ملک کا رونا جو ہمیں جو کچھ دیا، اس کے بعد لوگ نہیں ان کے اوپر پوری طرح اعتماد کر رہے، نہیں نکل رہے ان کے لیے. یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم کچھ کریں گے، 3 دفعہ کر کے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ان کا بھی ہے بڑا، ان کو سوچنا چاہیے کہ اپنے لیے بہتری لائیں. جنرل صاحب کو ایک بات بتا دیں کہ ہم عوام سے کسی جگہ کے اوپر یہ اپیل نہیں کر رہے کہ ہمارے لیے نکلیں، اپوزیشن جماعتوں کے لیے نکلیں. یہ ہم نے کبھی نہیں کہا، نہ آئندہ کہیں گے. نہ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی سیاست کے لیے عوام کو کہیں کہ آپ ہمارے لیے نکلیں. عوام سے ہمیشہ اگر نکلنے کی بات ہوتی ہے تو وہ اس حکومت کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جعلی طریقے سے یہ آئے ہیں، اور اس کے بعد جو عوام کا میں آپ کے پاس 1 سیکنڈ میں جنرل صاحب جی آپ کریں، بات ضرور کریں، لیکن جنرل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جو اس وقت ہمارا میڈل کلاس طبقہ ہے، متوسط طبقہ جسے کہتے ہیں، اس سے نیچے جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں، مزدور، کسان.